دو لفظ ہیں اور یہ دونوں تاکیدی لفظ ہیں. کیا ہے؟ الا بھی تاکید ہے، انا بھی تاکید ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے قسموں سے، تاکیدوں سے. اور کسی وقت کسی موقع پر ہم نے تاکید بر تاکید، ایک تاکید کے بعد پھر تاکید، جیسا کہ الا بھی تاکید ہے اور انا بھی تاکید ہے. تاکید کس کو کہتے ہیں؟ مثلا قاری صاحب ہے، یہ صبح پڑھا رہے ہیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ایک بچے کا بیٹے یہ جو ڈیکس ہے یہ اٹھا کے وہاں رکھا. کیا یہ ایک بچے کے ساتھ یعنی خاص اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کر سکتے کہ بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیکس آپ نے اٹھا کے رکھنا، اس کو کہتے ہیں تاکید. کیا کہتے ہیں؟ اگر آگے چلتے ہیں بیٹے یہ آپ نے رکھنا ہے، اگر آپ نے نہ رکھا تو یہ سخت، یہ تاکید بر تاکید، تاکید بر تاکید. اور تاکید کہاں آتی ہے؟ جہاں کوئی خاص بات، خاص پیغام ہو، خاص گفتگو ہو. یاد رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پھر کہ ایسے موقع جہاں اپنے قسمیں اٹھائیں. اور قسم کہاں آتی ہے؟ جہاں کوئی خاص بات ہو. دیکھیں آپ ساری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سن رہے ہیں نا؟ تو جب اگر میں گفتگو کے دوران کیا کہتا ہوں قسم اٹھاؤں، آپ کی توجہ مزید بڑھے گی میری طرف. آپ نے قسم اٹھا لی ہے، کیونکہ قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟ جہاں کوئی خاص گفتگو ہوتی ہے. آپ مزید متوجہ ہو جائیں گے کہ جو قسم اٹھا لیے نا، معلوم ہوتا ہے کہ قسم کے بعد والا جو پیغام ہے نا وہ پہلے پیغام سے زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. نمبر 3 کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی صفائی کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنی ذات کے لیے تاکیدیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنی ذات کی قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اپنی ذات کے لیے جمع کا صیغہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. جمع کا صیغہ بھی اوروں کے لیے، تاکیدیں بھی اوروں کے لیے اور قسمیں بھی اوروں کے لیے. پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو اوروں کے لیے لا رہا ہے تو کیا تجھے لالچ ہے؟ دیکھو نا، اگر ہمارے علاقے میں ایک آدمی آئے، ایم پی ہے، ایم ایل اے، بڑا ہے، وزیر ہے، کوئی بڑا آدمی آ گیا، پورا گاؤں باہر نکلا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہوا جناب ہے، تو ایک آدمی جو ہے نا وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی پورے گاؤں سے غریب، ہے بھی پورے گاؤں سے غریب. ویسے جو میں گفتگو کر رہا ہوں مشکل تو نہیں، دیکھ لیں آسان ہی ہے نا. وہ میں اردو بولتا ہوں لیکن الحمدللہ کوئی میں پہلی بار تو نہیں آیا. یہ مدرسے میں پروگرام ہوتے ہیں، اس مسجد میں پروگرام ماشاء اللہ مجھے یاد ہے وہ حافظ علی حسن مجھے ریاست میں ٹائم دیا تھا. اس وقت ماشاء اللہ مسجد فل تھی، بھری ہوئی تھی، 2-2.5 گھنٹے پروگرام جاری رہا کہ نہیں. تو مجھے وہ حکیم صاحب مجھے جملہ یاد آ گیا. وہ ہم ادھر بیٹھے تھے، اندر کمرہ نہیں تھا ساتھ ادھر، تو اندر بیٹھے حکیم صاحب مجھے کہتے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے آپ نے گفتگو کی ہے تو آپ ہمیں پتہ نہیں چلنے دیا. تو کہنا 1 گھنٹہ گفتگو ہو جائے تو بندہ بور ہو جاتا، آپ نے تو پتہ نہیں چلنے دیا. میں کہ نہیں، میں نہیں پتہ نہیں چلنے دیا، یہ قرآن سنت کی تعلیمات کی برکت ہی ہے. میری کیا مجھے آ رہی ہے، میری کیا مجھے الحمدللہ. تو میں اکثر پنڈوں میں پتھریوں سے لے کر میں پورتا اردو میں ہوں، لیکن یہ کہ ہوتی میری آسانی آسانی ہے نا. اب جملہ سن لیں تو اس نے جناب اسٹیج پہ آیا، لوگوں نے اس کے جناب استقبال کیے، جناب بینر لگائے، جناب بڑے انتظامات کیے، لیکن وہ وہاں پہ بیٹھا نا. اس نے آپ کے گاؤں کے نا کسی غریب جس کی پورے گاؤں میں دقت نہیں، میں ایک مثال دینے لگا، اس کی تعریف کر دی، اس کی تعریف کر. لوگوں نے کہا کہ یار بات یہ کہ نظام سارے کچھ ہم نے کر دیا ہے تو تعریف اس کی ہو رہی ہے، وہ یہاں موجود بھی نہیں، وہ گھر میں ہے اور غریب ہے، کیا اس کو سے لالچ ہے؟ لالچ کیا؟ وہ تو بات ہے کچھ نہیں. اور اگر کوئی ووٹ کا اس کا لالچ ہے تو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. پھر ڈر بھی نہیں، خوف بھی نہیں، لالچ بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ تو جب کسی نے پوچھا ہے تو کہتے صاحب یہ معاملہ کیا ہے؟ قربان کیا ہے؟ نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ لالچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو اس سے محبت ہے. کیا ہے؟ اس سے محبت. اور یہ اس کو اس سے محبت ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. اگر سات جتنے جہان ہیں، لاکھوں جہان ہیں اور لاکھوں جہانوں میں لاکھوں مخلوقیں ہیں، کوئی بھی اس کی تعریف نہ کرے، اس کی عظمت میں رفعت میں غلطی باقی فرق نہیں. وہ اپنی ذات کے خرصہ بیٹھے، اہل علم ہے، اہل مطالعہ ہے، سید بادشاہ بیٹھے، آگے میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے،
وہ تاکید لا ہی نہیں رہا. آپ نے وہ قسم اٹھا ہی نہیں رہا. قسم بھی اوروں کے لیے, تاکید بھی اوروں کے لیے, جمع کا سیگا بھی. دیکھو جمع کسی کو ہوتا ہے عدم کا, کس کا ہوتا ہے؟ دیکھو نا, انا بے شک ہم آتوینا کل کوثر. میں بھی مثالوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا, بس ایک مثال دے گا. اللہ نے کیا فرما رہا ہے؟ بے شک ہم. اللہ کتنے ایک. پھر اس نے ہم کیوں کہا؟ ایک سوال نہیں, تبادلہ خیال آپ کے ساتھ. جب وہ ایک ہے اس کو چاہیے تھا کہ میں, انہی کے لفظ آتا کہ میں, اس نے کہا انا بے شک ہم. اے باری تعالیٰ دیکھو نا, اگر میں کسی کو کہوں میں تیرے ساتھ ہوں, اس نے یہی سمجھا اکیلا ہے کیا؟ اگر میں کہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم میں طاقت زیادہ, ہم میں قوت زیادہ, ہم میں طاقت زیادہ نظر آ رہی ہے, ہم کے اندر حوصلہ زیادہ نظر آ رہا ہے. جب کہے نا میں طاقت تھوڑی, ہم بولیے ہم طاقت زیادہ, تو اس کا حوصلہ بڑھے گا یار ہم آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یہ بتاؤ اس کی ہمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ حوصلہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ رب نے کہا یہاں انہا کا لفظ صرف ہے وہ اکیلا, ہے وہ تنہا, لیکن ہمارا ہم اللہ اکبر, ہم میں طاقت بھی زیادہ, ہم میں یعنی قوت بھی زیادہ, اور ہم کا حوصلہ بھی بلکہ فضیلت بھی زیادہ. سبحان اللہ, فضیلت بھی زیادہ. پھر دیکھیں قربان جائیں اے باری تعالیٰ, جب اپنی صفائی کی کچھ نہیں لا رہا, غیروں کے لیے لا رہا ہے, دوسروں کے لیے, تو اس میں کیا رہا ہے باری تعالیٰ؟ تو ڈرتا بھی نہیں, سب کو سے ڈرتی ہے, تمہیں لعنت نہیں, سب کو تجھ سے لعنت ہے, اور کسی کا تو محتاج بھی نہیں, سارے تیرے محتاج ہیں. قربان جائیں جواب نہیں ملتا ہے کہ اگر تقید لا رہا ہوں جس کے لیے, سیدھا جمع لا رہا ہوں جس کے لیے, یا تقید لا رہا ہوں قسم اٹھا رہا ہوں جس کے لیے, بات یہ نہیں ہے کہ میں مجھے لعنت ہے, ڈر ہے, خوف ہے, نانا سب میرے بتاؤ گے, مجھ سے ڈرتے ہیں, لیکن جو ساری دنیا کا پیار میرے پیار میں قربان کر دے, ساری دنیا کی محبت ہے میری محبت میں قربان کر دے, پوری دنیا کے رشتے میرے رشتے میں قربان کر دے, پوری دنیا سے کٹ کر جب وہ تنہا میرا ہوتا ہے تو پھر وہ مجھے پیار پھر وہ میرا محبوب ہوتا ہے, وہ مجھے بہت محبوب لگتا ہے, وہ میرا خاص بندہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر میرا کوئی دوست آئے, میرا کوئی دوست, آپ تھک تو نہیں گئے, پریشان تو نہیں گئے؟ دیکھیں اگر میرا کوئی دوست آئے دور سے, کوئی آپ کا دوست آئے, میں کیوں کہ دیکھا جب وہ تعارف کرواتے ہیں نا, کیا ابھی میں اس قرآن کی آیت کے اندر بات کر رہا ہوں, سبحان اللہ, ابھی میں کرامتوں کی طرف نہیں جا رہا, کوئی اور فضائل نہیں بیان کر رہا, کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا, ابھی صرف قرآن میں اتنا سمندر ہے. سبحان اللہ, پہلے قرآن تو کھول لیں جتنا کہ ہم کھول سکیں, پھر ہم حدیث کا رام سہا لیں گے, پھر ہم ادھر آگے جائیں گے. یار اس سے بڑی ولیوں کی کرامت کیا ہے کہ جس کا تعارف کروانے کے لیے رب تقید بر تقید لائے. سبحان اللہ, اس سے بڑی کرامت کیا ہے ولیوں, اس سے بڑی عظمت, رفت, قدر, منزلت, اس سے بڑا پروٹوکول اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کیا دے کہ جن کے لئے تقید بر تقید. سبحان اللہ, ابھی ادھر جاتے ہیں, ابھی مثال سن لیں. میرے پاس کوئی دوست آیا, آپ کو دوست آیا, تعارف کرواتے کر پوری گردان آ جاتی ہے, پتہ یہ کون ہے, مثلا آپ کا ملے گا کوئی پینٹ کا, کوئی آپ کے دوست آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کو تعارف کریں گے, وہ بلکہ وہ پوچھے گا اصل یہ کون ہے, ان کا تعارف کیا ہے, کہ لگے یار اس کو میں کیا تعارف کر رہا ہوں, میرے پاس نہ الفاظ نہیں, ہائے کیسا میرے پاس الفاظ نہیں ہے, یار میں یہ تعارف کیا کروں, کہ لگے پھر بھی, کہ لگے یہ میرے دوست ہیں, یہ خصوص ہے, یہ قصور سے آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں, کہاں سے ہیں, یہ میرے دوست ہیں, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, یہ بہت بڑے علم ہیں, بڑے سخی ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں, کہ سامنے کتنے خوبصورت ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تعارف بصورت عظمت, اور تعارف کروانے میں پوری گردان آ رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ہے, یہ بھی صفت ہے, یہ بھی شان ہے, یہ بھی صفت ہے. کیوں؟
کر پتن کے الفاظ لا رہا ہے، اس کا تعارف کروا رہا ہے تاکہ اس کے دل میں میرے دوست کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں میرے دوست کی محبت پیدا ہو جائے۔ خدا کی قسم، کیا کہاں تیرا دوست، سبحان اللہ، کہاں تیرا دوست پھر کہاں اس کا دوست۔ رب کہتا ہے جب میں اپنی دوست کا تعارف کرواتا ہوں نا تو میں تعارف کروانے سے پہلے چکنیاں کرتا ہوں، سبحان اللہ، پہلے متوجہ کرتا ہوں کہ پہلے متوجہ ہو جاؤ۔ اور متوجہ کہ رب نے کیا لفظ استعمال کیا، تعالیٰ خبردار، میرا حکم کیا ہے، تمہیں تیاری کرو، انا چکنیاں کرو دو، انا توجہ نہیں کرو، پورے قسم کے اقبال کی توجہ نہیں کرو، انا یہ تاکید ہے، یہ اللہ اپنے محبوب دوست کا تعارف کروا رہا ہے۔ لیکن اس تعارف سے پہلے ایک بڑا اور استعمال کر لوں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بولیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اس کے قرب کی طرف بڑھتا ہے، اس کی رضا کی منزل کی طرف بڑھتا ہے، بلکہ یوں سن لے الغرض المختصر، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس منزل کی طرف بڑھتا ہے کہ رب مجھے مل جائے، تو یہ ہوتا ہے طالب۔ کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والا، اس کو کہتے ہیں طالب۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے طالب، اس کو کہنے عاشق، کیا؟ اس کو کہنے منتظر، کیا کہنے؟ منتظر، منتظر کہتے ہیں کسی کا انتظار کرنے والا، جو کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ طالب جو کسی کا طالب ہو، چاہنے والا ہو، عاشق کسی کا عاشق ہو، محبت کرنے والا ہو، کیا ہو؟ محب، عاشق، طالب، منتظر۔ کتنے جملے ہو گئے؟ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری زبان میں چار آ گئے کیونکہ میں نے علم کی طرح کیا کروں، بہرحال علم میں درجات ہے، مطالعے میں درجات ہے، یہ اللہ نے درجات رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیسے میں؟ دنیا اور آخرت میں۔ اب یہ قرآن کے آیت میں گفتگو کر رہا ہوں، سن لیں توجہ سے۔ بندہ پہلے ہوتا ہے طالب، محب، سبحان اللہ، عاشق، منتظر۔ لیکن آگے بڑھئے، اب عبادت و ریاضت کر رہا ہے، عبادت و ریاضت کر رہا ہے، آخر کی عطاؤں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، رزق بھی حلال ہے، نبی کی یادائیں ہیں، رب کی رضا کی منزل کا طالب ہے، منتظر ہے، محب ہے، عاشق ہے، پھر بڑھتا جا رہا ہے، والذین جعلوا فینا، پھر وہ محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، دنیا سے کٹتا جا رہا ہے، رب کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جدوجہد، کاوش، محنت بڑھ رہا ہے۔ رب کہتا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پر آگے ہی کرو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر میں بھی مددگار بنتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، تعمل کرتا ہوں، میں راستوں کو ہموار کرتا ہوں، راستے ہموار ہوتے ہیں، پردے ہٹا دیتا ہوں، حجابات ہٹا دیتا ہوں، دیواریں گرا دیتا ہوں، پھر طالب ہوتا ہے بننے والا، عاشق ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے، پھر ایک وقت، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ وہ طالب نہیں رہتا، وہ رب کا مطلوب ہو جاتا ہے، وہ طالب نہیں رہتا، وہ رب کا مطلوب ہو جاتا ہے، وہ محب نہیں رہتا، وہ محبوب بن جاتا ہے، وہ عاشق نہیں رہتا، وہ معشوق بن جاتا ہے، وہ منتظر نہیں رہتا، منتظر ہو جاتا ہے، منتظر کے درجہ پر فائد ہوتا ہے، محبوب کے درجہ پر فائد ہوتا ہے، معشوق کے درجہ پر فائد ہوتا ہے۔ جب اس درجہ پہ جاتا ہے نا، اب توجہ، میں مزید نہیں کھولوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، جب اس درجہ پر پہنچا پھر طالب نہ رہا، کیا بن گیا؟ بولیے، پریشان ہو گئے، طالب نہیں رہتا، مطلوب، عاشق نہیں رہتا، معشوق، منتظر نہیں رہتا، منتظر، محب نہیں رہتا، محبوب، پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، دیواریں گر گئی، پھر بے حجاب جب وہ سمندر پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، پھر توحید کی کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے، سبحان اللہ، کس کی؟ توحید کی کرسی پہ۔ ہر ولی توحیدی ہوتا ہے، ہر ولی توحیدی ہوتا ہے، تو نے بتا کس کو توحید سمجھتا ہے کہ یہ توحیدی ہے، مطلب جب سارے پردے حجابات ہٹ گئے، وہ مطلوب
محبوب بھی ہو گیا، وہ مشوق بھی ہو گیا، منتظر بھی ہو گیا، محبوب بھی ہو گیا. پھر پردے ہٹا کر رب کہتا ہے اب بتا میرے بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رب خود کہتا ہے اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا. اب بتا میرے بندے تیری رضا. اب رب خود پوچھ رہا. اب رب کہتا میرے بندے اب تو خاموش ہو، اب تیرا تعارف میں کروں. کیونکہ تو نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کی. تو مجھے پانے کے لیے تو نے بڑی مشقت، بڑی محنت اور بڑی جد و جہد تو نے کی ہے، دن رات لگا رہا. میری بھی نظر تیری جد و جہد پر تھی، میری نظر بھی تیری تگ و دو پر تھی، میری نظر بھی تیری کاوش اور تیری کوشش پر تھی، میری نظر بھی تیرے طرف پر تھی، تیری اشتیاق پر تھی، تیری تمنا پر تھی، تیری آرزو پر تھی. میری نظر تیرے دل پہ رکھی ہوئی تھی کہ تیرے دل میں، تیرے قلب میں، تیرے کشمول میں نہ کسی کی محبت رہی، نہ پیار رہا، نہ انس رہا، نہ نسبت رہی، نہ ارادت رہی، نہ خواہش رہی، نہ آرزو رہی، نہ اشتیاق رہا، نہ طرف رہی. میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے دل میں فقط میری محبت کی تمنا تھی. اس لیے میرے راستے ہموار کر کے اس سمندر تک تمہیں پہنچا کر بٹھا کر اب میں نے بندے ہٹا دیے ہیں. تو مجھے بولے تمہیں دیکھتا، تو مجھے دیکھ میں تمہیں دیکھتا. اب تو خاموش رہے، اب میں بولتا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بس صرف قرآن کے آیت کے اندر میں اندر آپ کو اور میں اپنے کو گھما رہا ہوں. آیت کے اندر اب اللہ تعالیٰ تعارف کی طرف آ گئے. کس کی طرف؟ پھر تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے. سبحان اللہ. ابھی اس آیت کی طرف سے جاتا ہوں، میں درمیان میں آگے چلا گیا. پھر رب فرشتوں کو بلاتا ہے. تو اپنے دوست کا تعارف کرواتا ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ نام ہی منو کروا دے نہیں. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے رہے اللہ سب سے بڑا، سب سے غریب وہ ہے جس کا کوئی اچھا دوست نہ ہو. اچھا، اچھی باتیں کرنے والا اور صحیح راستہ بتانے والا جس کا دوست نہیں، وہ غریب ہے. وہ جتنا دولت مند ہے میری نگاہ میں وہ غریب ہے. تو جس کا دوست ہو پر دوست بھی دوست ہو، تو فرمایا میں علی کہتا ہوں وہ امیر ہے. پورے گاؤں کا سب سے غریب ہو کر بھی امیر ہے. اب یہاں مجھے قول یاد آ گیا میرے آقا صاحب کے بڑے شہزادے کا، حضرت امام حسن مجتبی انصاری کو صاحب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ایک دفعہ سارے نام لو. حضرت امام حسن، اس نام لو کہ یہ نام زبان نبوت میں آتا رہا. جب ادھر سے لیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ ان کا نام لینا نبی کی ادا ہے، ان کا نام زبان پہ لانا نبی کی ادا ہے، بلکہ نبی کی محبت ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جملہ خاص بات ہے. دوستو اگر میں آپ پر سوال کروں، اگر میں آپ سوال کروں کہ امیر کون ہے، تو جواب تو یہ ملنا ہے جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے. پورے گاؤں میں جس کے پاس ہے کچھ نہیں. یار میں دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں نا، جو ہماری روٹین چل رہی ہے نا. جس کے پاس کچھ نہیں اس کے بارے میں کوئی امیر نہیں کہے. امیر اکثر ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، ہم کہیں گے وہ فلاں امیر ہے. ہمارے گاؤں میں سے فلاں امیر ہے. ایسے ہی ہے نا، بولیے. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ پوچھا نا جب لاکھوں کی شمع سے امیر کون ہے، اللہ اکبر، تو یہی جواب ملا. میرا آقا علیہ السلام کے قریب کا زمانہ ہے، صدیاں گزر گئی، صدیاں بیت گئی. پوچھا کون ہے امیر، جواب تو یہ ملنا تھا کہ جس کے بعد دولت ہے، پیسہ بہت بڑا مال ہے. جب لوگوں نے یہ جواب دیا تو میرے آقا کے بڑے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے میرے آقا کے بڑے شہزادے کون تھے؟ فرمایا نا. اب ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو سند امام حسن مجتبی رضی اللہ دے رہے وہ سند ہے یا نہیں؟ بولو. تقریر تو میں کر رہا ہوں نا، میں نہیں سبحان اللہ تم کہہ رہے، میں تو نہیں کروا رہا. میری عادت نہیں کہ سبحان اللہ کو کنارے میں لوگ کیوں، کس لیے، ضرورت کس کی؟ ہاتھ کھڑے کرو سبحان اللہ لکھو. وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، کہو یا نہ کہو. میں تو اپنی تقریر چمکانے آیا ہوں. میں تو رب سن رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں، جو فرشتے ڈائریاں لکھ وہ لکھ رہے ہیں. ہم تو اس کے لیے آئے کہ تو سید بادشاہ کی زیر سرپرستی
چلو انہی کے گھر کا جو علم ہے اس کی 2-4 باتیں ہم تک پہنچ جائیں. سبحان اللہ. اور ہم کیا لیں گے؟ ہم کس لیے آئیں گے کہ گرو نانک واہ ہو جائے؟ کیوں؟ وہاں تو اس کے دربار میں ہونی چاہیے نا. لوگ کیا دیں گے؟ لوگوں سے کیا لے جائے گا محترم؟ اگر دنیا ساری کائنات بھی مجھے مل جائے تو چاہتے پھر بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی. میرے لوگوں سے آمد فرماتے ہیں اصلی صحیح سے کہ لوگوں کی بولو نا لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں پر خود نہ بسے. خود نہ بسے بسا کوئی اور حساب دے گا تو. پھر حضور کو شاید فرماتے ہیں اصلی صحیح سمجھے فرمایا اس سمندر سے بے خوف نہ رہو. یہ اصلی صحیح سید جو عالم اللہ سے ہوشیار بن گئے تھے مادر تاج وہی ہے اصلی صحیح ہے. ننیاد دیار نان کے تاج کے سید ہے نان کے تاج کے سید ہے سید سے زیادہ رہ رہا ہے کہ اس سمندر سے بے خوف نہیں رہنا. فرمایا خدا کی قسم میں عبد القادر کہتا ہوں اس سمندر میں غرق ہوتے دیکھے ہیں نکلتے نہیں دیکھے. پر آپ سنیے پیچھے فرمایا امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا اس کے بعد دولت ہے. فرمایا نہیں میرے نزدیک بہت امیر نہیں ہے. سنو گرو نانک کے گاؤں کرنے والوں پھر امام حسن مصطفیٰ نے سند دی لیکن فرمایا پتہ امیر کون ہے؟ پتہ امیر کون ہے؟ لوگوں کو چلی کون؟ فرمایا امیر وہ ہے جو رب کی تقسیم پر راضی ہوگا. یہ ہے امیری. تیرے پاس سارا کچھ ہو کر پھر تو رب کی شکری کرے. تو لوگوں کے بنگلے کوٹھیاں دے کر لوگوں کی گاڑیاں دے کر لوگوں کے لباس دے کر ہائے کرے کیوں؟ کس لیے؟ اس کا بھی وہی خدا ہے تیرا بھی وہی خدا ہے. یہ تقسیم درجہ بندی یہ جہان کو چلانے کا طریقہ ہے. جہان کو چلانے کا ہے. رب جہان چلا رہا ہے. اگر سارے برابر ہو جائے تو جہان بند. اگر سارے برابر ہو جائیں کسی مستری دوار نہیں بنانی کسی نے کارخانے میں کام نہیں کرنا. اگر ایک امیر آدمی اربوں روپے لگا کر فیکٹری میں لگا کر بیٹھا ہو ایک ورکر بھی نہ ہو فیکٹری چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو پھر محتاج ہے یا نہیں؟ بولو نا یار. امیر تر بھی محتاج ہے غریب تر بھی محتاج ہے. پر میرے امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں پتہ امیر کون ہے؟ جو رب کی تقسیم پر راضی. سبحان اللہ. آگے سنو فرمایا جو ہمیشہ راضی رہے وہ ادھر بھی غنی ہے وہ ادھر بھی غنی ہے. تیاری آپ کی سارے بولیے متعارف کر صاحب متعارف کی طرف بڑھیے کہ نہیں. دماغ 2-4 باتیں بڑی خاص آ گئی. ہم تعارف حرام کروانے لگے. کیا کروانے لگے؟ تعارف. رب نے فرشتوں کو بلایا. کس کو؟ فرمایا فرشتے ذرا آؤ. کہا صاحب ایسی ہے نا ماشاء آپ نے پڑھا ہوگا سنایا ہوگا. فرشتے آ گئے. مولا حکم. فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یہ پتہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ میرا محبوب ہے. مولا اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرا محبوب ہے یہ میرا ہے. کمال یہ نہیں کہ تو میں کہوں مولا میں تیرا. کمال یہ ہے کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے کہ رب خود فرمائے کہ یہ بندہ میرا. سبحان اللہ. یہ بندہ میرا. سارے بولیے یہ بندہ میرا. رب کہتا فرشتے کراؤ. پتہ نہیں ہزاروں آئے لاکھوں آئے اربوں آئے کھربوں آئے. اب سننے تعارف. رب کہتا فرشتے پتہ یہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا یہ میرا ہے. یہ میرا محبوب ہے. یہ میرا محبوب ہے. مولا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرمایا فقط محبت نہیں کرنی اگلا کام بھی کرو. یہ ہے ولی کا تعارف. یہ ہے ولی کی پہچان. یہ ولی کی عظمت. یہ عزت. اور ولی وہ ہے جس کی عدالت سے نبی کی ادائیں نظر آئے. ولی وہ ہے جس کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے. جس کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے. جس کے اعمال میں سے نبی کے اعمال نظر آئے. جس کی عدالت میں سے نبی کی ادائیں نظر آئے. وہ اس کا ہر عمل نبی کی ادا کے مطابق ہو جائے. وہ
اعلان نہیں ہے بھئی ہم نے اس کا مرید ہونا ہے جرا کرامتا دکھائے اور کرامت ولی کی نشانی نہیں ہے اور ولی کی نشانی کرامت نہیں ہے کس نے کہا ہے کہ ولی کی کرامت نشانی ہے کرامت ہوگی تو ولی ہے کہ ایسے ولی گزرے ہیں جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں اللہ اکبر نہیں اور جن کے دربار بن گئے ہیں فقط وہ ولی تک محدود نہیں ہے میانی قبرستان میں ایسے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں ایک ایسا عاشق سویا جس کا داتا صاحب سے بھی مقام زیادہ سبحان اللہ ہاں جی سبحان اللہ سارے ولیوں کے دربار نہیں بنے کہ بنے بولیے حتی انس بن مالک کی روایت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا اسلام شام نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 300 ولی موجود رہتے وہ سمندر میں رہتے سمندر پار رہتے ہمارے اندر ہے 300 ولی کتنے 300 ولی دستاردار کتب مجدد ایک غور ہر زمانے میں ہر وقت رہتا ہے سبحان اللہ ہمارے پاس بصارت تو ہے بصیرت نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچان لیں ان کو پہچان لیں 300 ولی ہر وقت موجود ہے ایک ولی کیا نہیں اس کی جگہ پہ ولی آیا نہیں فرمایا سنو فرمایا فرشتوں یہ میرا میں اس کا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو مولا فیل فرمایا ہم اگلی ڈیوٹی سنبھالو آسمانی مخلوق میں آئے یہ تعارف ہو رہا یہ کیا ہو رہا ہے تعارف یہ کروا کر پھر میں ایک کی طرف جانا پھر وہاں سے تعارف لے کے قرآنی یہ حدیث کا تعارف سنیے اللہ فرماتا ہے فرشتوں اعلان کرو آسمانی مخلوق میں بڑا اعلان کیا کرتا ہے بڑا اعلان یہ کرو کہ رب کو فلاں بندے سے محبت ہوگی رب کو فلاں بندے سے تم بھی اس سے محبت مولا اعلان فرمایا آپ اعلان فقط آسمانی مخلوق تک نہیں زمین میں بھی چلے زمین پر چلو زمین مخلوقوں کا بھی اعلان کرو جہاں جہاں مخلوقیں ہیں اعلان کرو اللہ تعالیٰ کو فلاں سے محبت ہو گئی ہے تم بھی محبت کرو اب آئیے قرآن کی طرف اب یہاں سے آگے 4-5 جملے اور بڑے خاص ہیں لیکن وہ تشریح درکار ہے بڑی خاص حدیثیں ہیں لیکن پھر واپس آ جائے رب کہتا ہے خبردار متوجہ ہو جاؤ توجہ کرو مولا متوجہ ہو گئی ہماری توجہ ہو گئی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ولی کا ذکر شروع کر دیتا لیکن نہیں رب نے کہا اللہ خبردار ہو گئے فرمایا بھی نہیں فرمایا یا جتنا آدمی معتبر ہوتا ہے اس کی گفتگو بھی ایسے ہی ہے معتبر جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا تو لوگ نہیں بیٹھے جانتے بھی نہیں نہیں بیٹھے وہ پتوں کے پروگرام تھا برج حلہ بائی پاس اللہ ایک نات خوایا کہتا جی نبی پاک آ گئے جی نبی پاک آ گئے نبی پاک تشریف لے آئے نبی پاک اس کے بس نبی پاک ان لوگوں نے اٹھا دیتا ہے عجیب کفیت ہو گئی نعرے لا گئے نعت کا شعر پڑھنا جناب سرکار آ گئے جناب سٹیج پر وہاں بیٹھا ہے میرا دھیان سے میں رک گیا میں کہ نبی پاک کمال ہو دیکھو سرکار تشریف لینے والا کدھر میرا آقا جہاں چاہے چلے جاتے لیکن میرا آقا کی عظمت یہ ہے کہ گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہ میرا آقا پاس طاقت رب اپنی ذاتی طاقت سے دیکھ رہا ہے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام رب کی عطا سے دیکھ رہے ہیں عطا سے بولیے میں حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کا قول قاری صاحب نے بیان کیا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم حضور عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ پوری کائنات میری ہتھیلی پہ سرسوں کے دانے کی طرح ہے سبحان اللہ سرسوں کے دانے کی طرح ہے لیکن رب کی عطا سے کسی کے پاس شادی طاقت نہیں ہے نہ نبی نہ صحابی نہ ولی نہ عمراء نہ کتب نہ کوئی فقی امام نہ کوئی مجتہد نہ کوئی مفسر نہ محدث نہ کسی کے پاس شادی طاقت ہے رب کی عطا ہے سبحان اللہ جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ
اس حدیث کی طرف جا رہا تھا صاحب کو یاد بخاری شریف کی حدیث اس کا بولنا دیکھنا وہ لمبی طویل حدیث ہے. میں بات کر رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میرے سامنے سرسوں کے اور سرسوں کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ پھر سرسوں کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھا میں اس طرح کائنات کو دیکھ رہا ہوں کائنات دیکھ رہا ہوں اور میں اعلیٰ حضرت کرما والا شریف سید محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا قول ہے لیکن اس میں جملے دو ہیں. کیا ہے جملے دو؟ آپ فرماتے ہیں پوری کائنات رب نے میرے سامنے اپنی عطا سے سرسوں کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے. پھر آ کے فرماتے ہیں یار تعجب ہے ان لوگوں پر کہ میرا رب نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو لوگ نبی پاک کی خیر پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ شاہ صاحب کا قول ہے, یہ شاہ صاحب کا قول ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا توجہ طلب ہے اللہ مسلموں کا کیا ماشاءاللہ بڑے فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں. اب جملے میں سے آخری جملہ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں, آخری جملوں کی طرف جا رہا ہوں. اب اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خبردار ہو گئے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آدمی جتنا معتبر ہوتا ہے نا اس کی گفتگو بھی توجہ سنی جاتی ہے, لیکن اگر وہ قسم اٹھا دے یا تقید ہے وہ لوگ کہے کہ یار یہ تو خود بڑا معتبر ہے اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس جو قسم اٹھا لیے نا اتنا معتبر ہو کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص بات آ گئی. قربان جائے جب اللہ تعالیٰ ولی کا تعارف کرواتا ہے نا پھر قرآن میں سنیے فرمایا اعلیٰ خبردار. دیکھو نا میں مثلا ایسے بات کروں میرا شاگرد ہے چھوٹا بھائی ہے ٹھیک ہے نہیں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ تو میں اس کی طرف توجہ ہوں یہ ایسے کرے میں اس کو کیا کہوں یار آپ اتنے ماشاءاللہ علم بیٹھے یہ اس کو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بیٹے یا شاگرد یہ میرے بھائی اس طرح نہ کرو میں تو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. یہ کہ کر سب بالکل ٹھیک استاد ہی بالکل ٹھیک ہے لیکن پھر ایسے ہے ابھی تو دیکھو ایسے لیکن پھر ایسے کر رہا ایسا تو نہیں ڈال لیکن میں اس کو دیکھ لوں میں لگ لوں دیکھو کہ یار بات میں آپ سے کروں میری بات نہیں سنتے جاؤ اٹھ جاؤ میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا. رب کہتا نہیں میں تعارف بڑے اعلیٰ بندے کا کرواؤں میں ایسے بات نہیں کرنی ایسے تعارف نہیں کروانا. بولا کب کروائیں گے؟ فرمایا اللہ پورے جسم کی توجہ میری طرف ہو. بولا کیوں؟ فرمایا انا جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں شک نہیں جو میں کہنے لگا اس میں شک. رب کو اپنے فرمان اپنی گفتگو اپنے پیغام کی